اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، آج کا موضوع سیکولرزم اور دین ہے. اگرچہ سیکولرزم کی تاریخ شاید 18ویں اور 19ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی اور جیکب ہالی ہاکس اور بریڈ لاؤ اور فرانسس بیکن کے نام سے مخصوص ہے، مگر آج سے بہت عرصہ پیشتر ابھی زمانوں نے انسانوں میں اپنی گنتیاں شروع نہیں کی تھیں تو پروردگار عالم کا ایک قول مشہور ہوا کہ ہم نے اپنی سب سے زیادہ مخالفت نفس انسان میں رکھی. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سب سے زیادہ مخالفت نفس انسان میں رکھی، مگر سب سے پہلا سیکولرسٹ انسان نہیں تھا، شیطان تھا. جب مقابلہ علم و فضل ختم ہوا، جب دولت علم کی بنیاد پر اور تحصیل علم کی بنیاد پہ انسان مسجود ملائک ٹھہرا، تو ایک کم علم، کم فہم، کم جاننے والے نے دعوی تقابل کیا. شیطان رجیم نے اس بنیاد پر انسان کی سیادت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا فزیکل اوریجن اور اس کی فزیکل ایبلٹیز اور اس کے فزیکل تخصیصات نسبتاً اسے اسباب کی دنیا میں آدم سے بہتر نظر آئیں. خواتین و حضرات، سیکولرزم اور مذہب آپس میں اس طرح جدا ہیں جیسے زمین سمندر سے جدا ہوتی. تمام تر سیکولرزم کی مختصر ترین ڈیفینیشن ہے کہ یہ جبلی اقدار کے تحفظ کا علم ہے. انسان کی زندگی، انسان کے معاملات، انسان کی عقل سے مذہب کو، دین کو، اخلاق کو، مورالٹی کے اس ہائی پیٹرن کو جو آپ کو بیرونی کائنات ایشو ہوتی ہے، اس کو خارج کرنے کے بعد تمام فزیکل ایبلٹیز کو تمام فزیکل لائف کے لیے استعمال کرنے کو سیکولرزم کہتے ہیں. اس کے بڑے سے بڑے علماء کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ بریڈ لاؤ کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ مکمل ایتھیسٹ نہ ہو، یعنی خدا سے بے اعتباری، دنیا پہ اعتبار کا نام. مگر خواتین و حضرات، اگر آپ غور کیجئے تو جبلت اور عقل کی یہ جنگ، یہ فساد عمل اور نیت آج سے نہیں شروع ہوا، حابیل و قابیل سے شروع ہے. اگرچہ بظاہر اس کو آج کا نام دیا گیا، ایک جبلی قدر کی بنا پر، ایک تمرد اور سرکشی کی بنا پر خدا قدوس کے فیصلے کو نامنظور کرنا اور قابیل کا حابیل کی جان لینا، یہ وہی دین اور سیکولرزم کی جنگ تھی. اور خواتین و حضرات، جب ہم نسل انسان کی تاریخ کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا پیغمبر نوح ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ نوح کا بیٹا کنعان پہاڑوں کی چوٹیوں پر باپ کو سنا رہا ہے کہ میرے اسباب یہ کہتے ہیں، میری زندگی کا انداز یہ کہتا ہے کہ ہم سب تباہ نہیں ہو سکتے، میرے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہے کہ پانی اتنی بلندیوں تک نہیں آ سکتا اور میں ضرور خدا کے قہر سے بچ جاؤں گا. تو اس وقت بھی کنعان ایک ٹپیکل سیکولرسٹ موومنٹ شو کر رہا تھا اور اسباب کی دنیا پہ توکل کی نمائندگی کر رہا تھا. خواتین و حضرات، جب آپ پہلے تصور خدا کو دیکھتے ہیں تو انسانی معاشرے میں
خدا سے بغاوت اس وقت شروع ہوئی، وحدانیت سے بغاوت اس وقت شروع ہوئی جس وقت انسان نے اپنی جبلتوں کا رستہ خدا کے کلام میں نہ پایا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میری آزادی، میری جنسی بے راروی، میرے اخلاقی بے راروی کو آسمان والا، سند والا قبول نہیں کرتا، تو سب سے پہلے اس نے خدا واحد کا انکار کیا۔ اگر آپ گریک مائتھولوجی کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ابتدا میں صرف ایک خدا ہے، کرونس، اور اس کے بعد اس سے بغاوت کرنے والے، اس سے بھاگنے والے انسانی جبلتوں کے دعوے دار، اسی پیریکلیس کی جنت نے ایسے لوگ تخلیق کیے کہ جنہوں نے کفر و الحاد، عیش و عشرت کو اپنا مقصد حیات بنایا اور اپنی تمام کمزوریاں اپنے دیوتاؤں کو دے دی۔ انہوں نے ایک ایسا پس منظر تخلیق کیا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی برائی کرنی تھی تو اس کا ایک دیوتا گھڑ کر خدا واحد میں اسے شریک کر دیا، اور اس طرح خدا سے، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی سینکشن چاہی، اور یہ سیکولرزم کا پہلا مضبوط ترین پیٹرن بنا۔ خواتین و حضرات، اسپارٹا کی آبادیاں بڑھ گئیں، فزیکالٹیز بڑھ گئیں، اور اس آبادی کا توڑ یہ جانا گیا کہ لوگوں نے ایک ہومو سیکشل لا پاس کر دی۔ لوگوں کو جب اپنی عیش و عشرت کی ضرورت ہوئی تو اسی جمہوریت نے، پیریکلیس کی جمہوریت نے، گریس کی جمہوریت نے عجیب و غریب نقشے تخلیق کیے کہ اپنے دیوتاؤں، عظیم تر دیوتاؤں کے نام تمام۔ خواتین و حضرات، ماں اور بیٹے سے تعلق، ماں اور بیٹے کا تعلق ایڈیپس کمپلیکس بھی گریس کا، اور باپ اور بیٹی کا تعلق وہ بھی الیکٹرا کمپلیکس میں گریس کا، انہی دنوں کی پیداوار، اور اسی ایک اوریاں رومانیت کی خاطر اور احترام انسانیت کو نظر انداز کرنے کے بعد اگر آپ غور کریں تو تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ جو اس زمانے میں لڑی گئی کہ اگاممنان کی بیوی کو جب پرنس پیرس نے اغوا کیا اور ہیلن آف ٹرائے اور ٹروجن وار کی بنیاد پڑی، جس کے بارے میں ایون مارلو سیز کہ از دس دا فیس، جیسے وہ ہیلن کے بارے میں کہتا ہے is this the face that launched the 1,000 ship and burned the topless towers of Ilium۔ اور وہ تمام جنگ اسی رجحان کی مظہر تھی، اسی خیال کی مظہر تھی، اسی اپروچ کی مظہر تھی کہ جو خدا کے مورل ڈسپلن سے ہٹتے ہوئے انسانوں نے اپنی خامیوں، اپنے نقائص کے لیے بہت سارے دلیلیں چنی، بہت سارے بہتر تعلقات چنے، اور انہوں نے نہ صرف خدا کے مقدس نام کے ساتھ شرک کیا بلکہ ایسی orgies in the past، کبھی ایفروڈائٹ کے نام پر، کبھی اپولو کے نام پر، کبھی ڈیانا کے نام پر ایسے عمل ایجاد کیے کہ تمام تر گناہ و ثواب کی روایات ہمیں اسی گریک فلسفے سے چلی آتی نظر آتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تو اس کا مورل پہلو تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ رومن کلچر کو دیکھیں کہ جب پہلا قانون آزادی نسواں کا پاس ہوا اور رومن سینٹ میں جب اس قانون کو رکھا گیا تو وقت کے سب سے بڑے مفکر، سب سے بڑے دانا سیسرو نے اٹھ کے ایک تقریر کی اور اس نے کہا رومنس آئی کین پریڈکٹ کہ the great Roman Empire will not last more than 50 years، کہ جو آزادیاں، جو آپ خیالات اور جس قسم کے تحفظات آپ کو چاہیے وہ ان قوانین کے بعد جو آزادی نسواں کے نام پر آپ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اوپر تلے رومن امپائر میں 4 بادشاہ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے والدین کے نام کنفرمڈ نہیں تھے، اور ایک ایسی اوریانیت اور ایسی کساد بازاری اخلاق کی شروع ہوئی کہ وہ گریٹ رومن امپائر جو اپنے آپ کو دیوتا سمجھتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے قصہ پاری نہ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ طاقت بھی ایک انٹاکسیکنٹ ہے
جو مختلف طریقے ڈھونڈتی ہے. اور جب خلیج ٹیونس میں ایک قدیم ترین سیولائزیشن کارتاجنا کی، جسے کارتھیج کہتے ہیں، جب دیکھا گیا کہ یہ اس راہ سے گزرتے ہوئے کچھ پیسے زیادہ کما لیتے ہیں، یا ان کے مال و اسباب جو ہیں ہمارے مال و اسباب سے زیادہ ہیں، تو اسی رومن امپائر کے سیکولرسٹ نے کارتھیجین امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور ایک ہنیبال بیچارہ ایلپس کی تنہائیوں پر باوجود زندگی گنوانے کے اس سیلاب کو نہ روک سکا. اتنی خود غرض، اتنی سیلفش، اتنی ٹیمپریری اپروچ سیکولرزم کی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مستقبل نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں جانا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کی قدر ان کے بدن کے وقفہ حیات کے ساتھ مختص ہوتی ہے. ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ ہم نے اس زندگی سے آگے کسی منزل حیات کو طے کرنا ہے. یہ خدا کو صرف اس لیے نہیں مانتے، اللہ کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ بقول ان کے ہماری سائنٹیفک انکوائریز اللہ کو کنفرم نہیں کرتے. بغور اس کے کہ انلائٹمنٹ کی ایج میں جب تک عقل کسی چیز کو تسلیم نہ کرے اس وقت تک ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. One of the basic laws with secularism, which is supposed to be secularism, is کہ ہم بغیر انکوائری اور تحقیق کی کسی چیز کے ثبوت پر قادر نہیں ہوتے. چونکہ خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کو یقین نہیں رکھ سکتے. خواتین و حضرات، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، مگر آئیے اب ان یہودیوں کی طرف کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی تمام تر دانش کو اسی سیکولرسٹ لا کے تحت محدود کر دیا اور بدن کے طرفوں کے لیے کیا اور خدا کے احکامات کا تمسخر اڑایا اور کوشش کی کہ تمام علوم و معرفت جو ہیں ہر طرف سے گھوم پھر کر صرف اور صرف بدن کی افادیت تک محدود ہو جائیں. تو اللہ کریم نے 2 سیکولرسٹ کی صفات اپنی ایک آیت میں گنائی. آج بھی اگر آپ غور کرو گے تو ماشاء اللہ تعالی ان میں ایک چیز کو بھی آپ خلاف حقائق نہیں پاؤ گے. جب یہودیوں کو حکم ہوا کہ سبت کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، سبت کے دن ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، مگر حکم یہ ہے، حجت ذہن یہ ہے، ابلاغ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تالاب سے نہیں پکڑنا، تو ہم تالاب میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے گھر لے آئیں گے اور پھر جو مچھلیاں خود بخود آ جائیں. ہم نے تو نہیں پکڑی ہوئی، ان کی مرضی ہے. مچھلیاں جب خود ہی ہماری خوراک بننا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور خواتین و حضرات، ان کی ان حجتوں پر، خدا کے احکامات میں دخل اندازی پر، اپنے سیلف کی رعایتیں ڈھونڈنے پر، یہی سیکولرزم ہے. پروردگار عالم نے ایک ججمنٹ دی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. کہ اللہ نے یہ رائے دی کہ اس قسم کی عقل جو ہے، اس قسم کی منطق جو ہے، اس قسم کے دلائل رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ بھٹکے ہوئے خسیس بندر ہیں. حضرت حضرات، 2 ہی تو کوالٹیز ہیں بندروں کی. ایک تو ایک چیز کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک بندر ایک دوسرے بندر سے بالکل اسی طرح ملتا ہے جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے. اور ان کی عادات و خصائل میں اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، اتنے بڑے نقال ہوتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں جہاں سیکولرسٹ ہے وہ دوسرے سیکولرسٹ سے آپ کو جدا نظر نہیں آ سکتا. ان کی اپروچ، ان کا خیال، ان کی کتابوں کی فہرست بھی وہی ہوگی، ان کے تربیت کے ادارے بھی وہی ہوں گے، ان کے چلنے ڈھلنے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ بھی وہی ہوں گے. کونوا قرادۃ خاسئین. اور دوسری خاتون حضرات، عجیب و اتفاق دیکھیے کہ اجتماعی زندگی سے
فیملی لائف سے، ایک براڈ بیسڈ کلچر سے سیکولرزم نے زندگی کو اتنی محدود کر دیا کہ ان کے ہاں سے صحن ختم ہو گئے. آپ ان کی آرکیٹیکچر کی مثال دیکھیے کہ تمام کا تمام آرکیٹیکچر ان انڈیویجول رہائش گاہوں میں محدود ہو. ایک کمرے سے کبھی باہر نہیں نکل رہے، ایک کمرے کو اتنا سیلف سفیشینٹ کر دیا، اتنا سیلف سفیشینٹ کر دیا کہ کسی کو باہر جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی رشتہ ناتا نہ رہے. ایک انتہائی ایون ان دیئر جنرل آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر آپ ان کی ایک نمایاں سیلفش ٹینڈنسیز دیکھ رہے تھے. اور یہ بخل اور یہ خست اور یہ نکالی، اسی سیکولرزم کے بنیادی دو پہلو. حاضرین حضرات، کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کی تمام تعلیمات سیکولرزم کی مرہون منت. آج یورپ اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ وہ سیکولر ہے. مگر خواتین و حضرات، یورپ اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ سیکولرزم بدترین چوریوں کا مرتکب ہے. اگر ڈیکارٹ نے کوئی فلسفہ غزالی سے لیا تو اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا. اگر محمد بن یوسف الخوارزمی نے الجبر والمقابلہ دیا تو تمام یونیورسٹیوں میں اس کا نام استعمال ہوگا مگر اس کی کوئی ریفرنس نہیں آئے. اگر 200 سالوں تک یورپ کی درسگاہوں میں ابن رشد ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھایا گیا تو وہ مسلمانوں کے کبھی بھی شرمندہ احسان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ کام ان کو آتا نہیں. Possession is one of the basic quality of secularists. وہ کسی قیمت پر بھی اپنے اس انداز سے گریز نہیں کرتے. موقع پرستی کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ ترین کلچر کی بنیاد پر، اعلیٰ ترین عزت کے مقام پر وہ اپنے آپ کو جس وقت سب سے بڑے ہیومینیٹیرین کہتے ہیں، تو ایک کان کے کٹنے کی وجہ سے جو ایک میجر کا کان کٹ گیا، جینکنز ایئر وار لڑی گئی جس میں تمام زویلو ٹرائبز کا صفایا کر دیا گیا، ہولوکاسٹ کیا گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب برطانیہ اپنے آپ کو عظیم کہتا تھا. خواتین و حضرات، میں آج پھر دیکھ رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں متھ آف دی ڈریکولا پھر تازہ ہو گئی، اور بش اور بلیئر نام کی دو خون آشام چمگادڑیں تو پیدا ہو گئی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ صرف مسلمانوں کے خون کا ہے. یہ جو نئی متھ آف ڈریکولا پیدا ہوئی ہے اور یہ نئے تہذیب اور مہذب، مگر آپ غور کیجئے کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں، مسلمانوں کے حکمران کیسے ہیں. خواتین و حضرات، مسلمانوں کے حکمران اس خادم کی طرح ہیں جو ڈریکولا کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا کام ہی شکار پکڑنا ہے، اور پھر وہ شکار کو گھیر گھار کر اپنے سیکولرسٹ حکمرانوں کی نظر فرماتا ہے. یہ عالم جو ہے، سیکولرزم جو ہے، ہمیشہ کم عقلی کے ایک معیار پہ کھڑا ہوتا ہے. انسان کی عقل اور ذہانت اس کے اس مطمع نظر سے ماپی جاتی ہے. اگر آپ کی تمام عقل، تمام ذہانت، تمام شعور روٹی پہ لگ جائے گا تو آپ کہاں سے فلسفہ حیات سیکھیں گے؟ کہاں سے آپ زندگی کی اعلیٰ اقدار سیکھیں گے؟ کہاں سے آپ کو سروش غیب کی خبر آئے گی؟ یہ لازم بات ہے کہ جس کا جو مطمع نظر ہو، اگر تمام تر عقلی صلاحیتیں اس کے لیے صرف کر دی جائیں تو آپ اس کے بیونڈ نہیں جا سکتے. یہی حال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سٹیٹس زندگی کا مطمع نظر ہوتا ہے. یہی حال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اقتدار زندگی کا مطمع نظر ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو ہے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو اگر انہی تین درجات عقل تک ختم کر دے گا تو اس کو کبھی بھی بالا تر حقائق کا شعور حاصل نہیں ہوگا. اس کو کبھی بھی خداوند قدوس کا کوئی خیال ایسا نہیں ہوگا. رسمن رواجن تو فیض احمد فیض کے بھی ہاں بڑی کل پڑی جاتی ہے،
تمام عمر اگر کسی نے سوشلزم میں گزار دی تو آپ رسموں اور رواج، سیکولر رسم و رواج کی بڑی حفاظت کرتا ہے. اس قسم کے ٹیبو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے گلے میں اللہ کا لاکٹ بھی ڈال لیتا ہے. مگر خواتین حضرات ان کے یہ اعتبارات نہیں ہیں جسے وہ ریولوشن سمجھتے ہیں، جسے وہ ایک انداز سمجھتے ہیں. دراصل ان کی اپنی ذہنی پیچیدگیوں کی ایک علامت ہوتا ہے. وہ عقل کیسے آگے بڑھ سکتی ہے جس کا مطمع نظر صرف اور صرف بدنی صلاحیت ہو؟ وہ عقل کیسے آگے کسی بہتر شعور کو جا سکتی ہے کہ جس کے پس منظر میں فقط زندگی گزارنا ہو، جس کو کبھی عاقبت کا خیال نہ آئے، جس کو کبھی یہ سوچ نہ آئے کہ ہماری یہ چند سالہ زندگی جو ہے اگر اس نے یہی ختم ہو جانا ہے تو یہ کتنا برا خسارہ ہے، اور انسان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، اور کہاں تک ترقی اور تمدن کے آپ خواب دیکھ سکتے ہو. اقتدار میں آئی ہوئی تمام قوتوں کے بارے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، اور صرف ایک وقت خواتین و حضرات ایسا آیا، صرف ایک وقت ایسا آیا کہ جب سیکولرزم دین کو شکست نہ دے سکا. جب اللہ نے نوح کے بیٹوں کو، بچوں کو اور اس کے خاندان کو کشتی پہ بٹھایا تو ایک بات فرمائی قرآن حکیم میں کہ اے نوح، آج تو ہم تجھے پناہ دے رہے ہیں، ہم تجھ پہ کرم فرما رہے ہیں، مگر پھر تیری اولاد سے پھر اسی نسل کے لوگ اٹھیں گے، پھر وہی بت پرست اٹھیں گے، پھر وہی خود غرض اٹھیں گے، پھر وہی بدن پرست ایگزسٹینشلسٹ اٹھیں گے، وہی موجودیت کے فلاسفر اٹھیں گے جو تمام تر زندگی کو اپنے پیٹرن سے دیکھیں گے اور پھر میرا انکار کریں گے. پھر میں ان کو ویسی ہی سزا دوں گا جیسے میں پہلوں کو دیتا چلا آیا ہوں. خواتین و حضرات، ایک وقت ضرور آیا، ایک وقت ضرور آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی فلسطینیوں کے خلاف بغاوت کے علم بلند کیے، ٹیکس کلیکٹرز کے خلاف بغاوت کے علم بلند کیے، اور خدا کی مدد اور رعایت کے ساتھ انہوں نے ان پورے لوگوں کو اصلاح کار کے، اچھی نیتوں کے، اخلاص و وفا کے سبق دی. مگر یہودیت بڑی پاورفل تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو ایک فزیکل آرجیز کی وجہ سے حضرت عیسیٰ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت یحییٰ کا قتل ہو چکا تھا، جس کو بڑے فخر سے سیکولرزم سیلومی کی داستانوں میں بیان کرتے ہیں. ان کے لیے یہ ایک رومانٹک ٹیل ہے، ایک ایسی ٹیل جس میں ایک سیکولرسٹ لیڈی نے، کوئین نے، ایک اللہ کے بہت بڑے پیغمبر کو قتل کروایا صرف عنائے ذات کے لیے، جسمانی تسکین کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باوجود اتنی ساری کوششوں کے وہ معاشرہ یہود ان پہ غالب آئے. وہ اس معاشرے میں پیغام تو چھوڑ گئے، مگر بہت عرصے کے بعد کچھ مساکین کو جب ان کی تعلیمات کا فیض پہنچا تو پھر کرسچینٹی نے اپنی ابتدا پائی. مگر اعمال کی اس دنیا میں نیات، صرف اور صرف نیات کا کوئی شعور نہیں تھا. پھر اللہ نے جبلی قدروں کے اس طوفان میں، اور جبکہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اقتدار ذات پہ مبنی تھا اور جبلتوں پہ مبنی تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ واحد ایک زمانہ تھا جب علم و عقل جبلی اقدار پہ غالب آئی، جب دین سیکولرزم پہ غالب آیا. یہ واحد زمانہ تھا کہ جب دین نے اپنا اوریجنل، اپنا خالص نمائندگی کی، اور اتنی اعلیٰ اور روح پرور نمائندگی تھی کہ اس وقت کا اثر جو تھا، وہ پورے کا پورا زمانہ جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں آیا. اور پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا گیا کہ اس یوٹوپیا کی ہوس جس کی تامس مور کرتا تھا، دراصل عہد رسول کے بعد پھر کبھی خواب و خیال میں بھی انسان کے نہیں آیا. اور خواتین و حضرات،
حضور گرامی مرتبت کے بعد جب علم مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے، جب افتخار خیال ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کے لوور کیپیسٹی اس علم کو، بڑے استاد کے علم کو جب چھوٹے شاگرد پکڑتے ہیں تو وہ اس میں اپنے اپنے پریجوڈسز بھر دیتے ہیں۔ یہ داستان ہے 15ویں صدی کے بعد اس ملا کی جس نے اسلام کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا۔ اور ایک بات سیکولرزم میں اور ملائیت میں کامن ہے کہ دونوں کا میل میں دونوں اقتدار پرست، یہ ایک بات دونوں میں کامن ہے، اس لیے کہ سیکولرسٹ کو کبھی وجدان الہیہ نصیب نہیں ہوا، وہ اپنے جسم و جان سے بیان کبھی بھی نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ وجود کو روح پر پریسیڈنس دیتا ہے۔ اس کا یہ مشہور قول ہے، جیسے کسی فلسفہ وجودیت کے عالم کا قول ہے، ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس۔ وہ اس تمام نظریے کو ناقص اور خواب و خیال قرار دیتا ہے کہ جو کسی خدا سے وابستہ۔ مگر خواتین و حضرات، کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا خدا واقعی ایک تصور ہے؟ کیا اللہ محض ایک خیال ہے؟ کیا دنیا کے تمام بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، کیا اپنی حتمی رائے دے چکے ہیں کہ اللہ ایک ہیولائی تصور ہے، ایک نقش عمل ہے اور اس پہ یقین کرنا محال ہے؟ مگر خواتین و حضرات، اگر باریکی سے دیکھا جائے تو جب سے سائنسدانوں نے اپنا پہلا ہنر دریافت کیا اور جب سے دنیا تحقیقات فطریہ سے گزر رہی ہے، جتنے اختلافی نظریات سائنس میں آئے ہیں اتنے مذہب میں نہیں آئے۔ اگر آپ صدیوں کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو عجیب سا احساس ہوگا کہ ہر صدی میں کسی نئی اختراع اور ایجاد نے پچھلی تمام سائنسز کو ختم کر دیا، مگر اس سے پچھلے کی تردید واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک تسلسل ہے زندگی کا، ایک تسلسل ہے واقعات حیات کا، اور اس میں ہر پچھلی ایفرٹ کو بھی اسی احترام سے دیکھا جاتا ہے جس سے آپ کسی موجود ایفرٹ کو دیکھتے ہیں۔ اگر لوئی پیسچر کی کوئی گمان غلط ہو گئے، اگر سپونٹینیس گروتھ ختم ہو گئی، اگر کوئی پاسکل کا نظریہ کنفرم نہ ہو سکا، اگر کوئی ریلیٹیوٹی کنفرم نہ ہو سکی، اگر کوئی دنیا و کائنات میں انسانی شخصیات میں بہت سارے بے شمار ایسے تھیسس تھے جو بنے بگڑے اور ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ کسی سائنسز میں پورا نہیں اترا، سوائے چند باتوں گے جو قرآن نے پہلے سے کہہ دی تھی، سوائے چند باتوں گے۔ اگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو سائنسز ادھر آ کے رک گئی ہیں، اس پہ ترقی نہیں کی، اس لیے کہ اس پہ ترقی ہے نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس پہ ترقی رکھی نہیں ہے۔ یہ اصول تخلیق ہے، سائنسز اب اس اصول تخلیق کو بدل نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ کل یجری الی اجل مسمی، یہ کائنات میں ہر چیز وقت مقررہ تک چل رہی ہے، تو خواتین و حضرات سائنسز صرف اسی رزلٹ تک آ کے رکی ہوئی ہیں کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس۔ حیرت کی بات ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی ریلیٹیوٹی کے غلبے میں گزری اور اچانک 21ویں صدی میں انکشاف ہو رہا ہے کہ جی ریلیٹیوٹی کے تو خچے اڑ گئے ہیں، کیونکہ اب تو ایسی دریافت ہو گئی ہے رفتار جو ریلیٹیوٹی کی دریافت کردہ سپوز کردہ رفتار سے بھی زیادہ، اور کہاں کاسمولوجی کے اصول ڈھونڈنے والے تھیری آف انسرٹنٹی کا شکار ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اس کائنات بالا میں بہت سارے اصول بنیں گے، بگڑیں گے، مگر قرآن
جب تک قرآن ثابت نہیں ہوتا، جب تک قرآن کے اللہ کے دیے ہوئے ان جملوں کے یہ خدا کے قول ہیں، کسی فلاسفر اور مفکر اور سائنسدان کا قول نہیں۔ سیکولر سائنٹسٹ قرآن کو پڑھتے ہوئے بڑا ڈرتا ہے، اس کو بڑا خوف ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ 1500 برس پرانی بوسیدہ کتاب، یہ پرانی کتاب آج کے ماڈرن سٹینڈرڈز پہ، آسٹن اور ہارورڈ کے سٹینڈرڈز پہ آئے گی۔ وہ بیچارہ اپنا سادہ سا فیتھ برقرار رکھنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ قرآن کو پڑھے، غور سے پڑھے، بالکل نہیں پڑھنا چاہتا۔ وہ انہی ملاؤں کی طرح قرآن پڑھتا ہے کہ جو فہم و فراست سے بالا اندھا دھن کسی آیت الہی کو پڑھنے کے بعد اس سے شاید چند دانے چاول کے اور ایک برکی روٹی کے کماتے۔ وہ نہیں چاہتے۔ سائنسدان کو خوف ہے، بھلا اس سے پوچھو کہ اے دلاور، اے شناور فطرت، اے جو تو سارا دن اور سارے شام آسمان پہ آنکھیں ٹیڑھی کیے بیٹھا ہے، اے کہ تو کاسمالوجی کا مطالعہ کر رہا ہے، تو قرآن کو کیوں نہیں ذرا تھوڑی توجہ سے پڑھتا؟ یہ خوف ہر مسلمان سائنسدان کے باطن میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن غلط نکل آئے اور رہا سہا ایک رسمی فیتھ بھی ہاتھ سے جائے۔ اس ڈر کے مارے وہ قرآن پر۔ کسی سائنسدان سے کہو نا قرآن میں یہ بات، وہ کہے گا آپ نے قرآن کو کتاب سائنس سمجھ رکھا، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ خواتین حضرات، آئی ایگری، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تخلیق ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ کتاب تخلیق ہے۔ اس میں جو خالق نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن تو آپ کے ذمہ ہو سکتی ہے، اس کا ڈینائل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پروردگار نے آپ کے ڈینائل کو پہلی آیت میں ہی کور کر لیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اگر میں نے کہا ہے، اللہ کہتا ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام حیات کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے، تو آپ کوئی اور سورس جو ہے حیات کی ڈھونڈ نہیں سکتے ہو۔ تخلیق حیات کا سبب پھر پانی ہی ٹھہرے گا۔ اگر میں نے یہ کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہے یا تمر و مر صحاب، یہ تو اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح چل رہے ہیں، تو پھر آپ چاہے جتنی مرضی سائنسز لے آئیں، آپ کو یہ تھیسس اللہ کا تسلیم کرنا پڑے گا کہ خالق نے یہ کہہ دیا ہے کہ پہاڑ سحاب ابر کی طرح زمین کی سطح پہ رواں ہیں، پھر آپ کوئی اور تھیسس نہیں لا سکتے۔ مگر سیکولرسٹ بیچارہ اس خوف کا مارا ہوا ہے کہ وہ ایک ٹیبو جو میں نے پالا ہوا ہے، ایک رسمی سا گڈا جو اللہ کے نام سے میں نے پالا ہوا ہے، جس کو میں جب چاہوں ایز اے کمپنسیشن استعمال کرتا ہوں، جب چاہوں میں اس کی قسم کھا کر اپنی حیثیتیں کنفرم کرتا ہوں، جب چاہوں میں اس کا نام لے کر اپنی ناکامیاں کور کر لیتا ہوں۔ خدا تو ایز اے کمپنسیٹری موڈ اور میتھڈ استعمال ہوتا ہے، وہ حقیقی رب تو کبھی اس زمانے میں رہا نہیں۔ دیکھیے، اب ایک تانا سیکولرسٹ بڑا کامنلی دیتا ہے مذہبی، صرف تم ہی مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہو، ہم بھی ہیں۔ جب بھی دیکھو کسی ماڈرن بندے کو، کسی سیکولرسٹ کو جب آپ کہو گے، کوئی دین کی بات بتاؤ گے، کوئی اخلاق کی بات بتاؤ گے، تو سب سے پہلے تانا دیا جائے گا، اور پھر تم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہو، ہم تم سے بہتر اسلام جانتے ہیں۔ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہو، ان کو پتا ہے کہ ملا بھی اللہ کے دین کو اسی طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہے جیسے میں کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ بھی ان پڑھ ہے اور میں بھی دین کے بارے میں ان پڑھ ہوں، ہم دونوں خدا کے دین کو ایک ہی طرح مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کونو قرادۃ خاسئین، یہ وہ بھٹکے ہوئے بندر ہیں کہ جو اپنی کم فہمی اور کم عقلی سے اپنے آپ کو دنیا کے بہتر فلاسفر اور دانشور سمجھتے۔ خواتین و حضرات، سیکولرزم نے تہذیبی دنیا کو کیا دی؟ کوئی نئی بات؟ بہت بات ہوئی تو قوم عاد و سمود کی ہسٹری دوہرا دی۔ انسان کے بدترین اخلاقی جرائم ڈیموکریٹک ورلڈ کے پیدا شدہ،
another one of the greatest instrument of secularism is democracy. یہ وہ ڈیموکریسی نہیں جو مسلمان چاہتا. اس ڈیموکریسی میں اخلاقی قانون کی اساس جو ہے کامن ووٹ پہ ہے. اور کامن آدمی اگر چوری چکاری عام ہو جائے اور کثرت سے لوگ یہ سمجھے کہ چوری ایک خوبصورت فن ہے, ایک اچھا انداز ہے. آخر وہ لوگ جو راتوں کو بیچارے ساری رات جاگتے ہیں اور گھروں میں سندیں لگاتے ہیں اور بڑی مشکل سے بڑی مہارت سے سیف کھولتے ہیں اور لوٹ لاٹ کے جاتے ہیں, اٹس اے فن. یہ بھی ایک پرابلی اٹس اے بگ فن. ہو سکتا ہے کہ جب بہت سارے چور مل جائیں اور بڑا وقت قریب ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مثال دیں گے کہ ایک شہر میں, ایک محلے میں, ایک گلی میں ایک شخص ہے جو ایماندار ہے. اتنے کم ضرور ہو جائیں گے ایماندار, تو ظاہر ہے جب 90 اور 80% بے ایمان ہوں گے تو ضرور یہ قانون, اگر وہ ہومو سیکشوالٹی کا پاس کر سکتے ہیں تو یہ بھی ضرور پاس کریں گے ایک دن کہ جی چور کو فنکاری, اگر چوری اچھے طریقے سے کی ہے اس نے اور بہتر ڈاجز کے ساتھ کیا ہے تو اس کو میرٹ میں دینا چاہیے اور انعام بھی, اور ہر سال میں بہترین چوری کا ایک ایوارڈ بھی دیا جائے. حاضرین حضرات, جب ڈسیشن پاور جبلتوں کے قریب ہو جائے اور کامن آدمی جو ہے نہ وہ دانشور ہے, وہ زندگی کی ابتدائی ضرورتوں کے قریب ہے اور وہ اس قسم کے سماجی, اخلاقی اور علمی کنٹرول کا حامل نہیں ہے, تو ڈیموکریسی جو ہے جب اکثریت کے ووٹوں سے بنے گی اور اکثریت پہ اپلائی ہوگی اور اکثریت اگر جبلت کے قریب ہوگی تو یقیناً اکثریت پھر اخلاقی قوانین میں ضرور تجاوز کرے اور ان کی اور دین کی مسابقت کے پہلو ضرور آئے. مگر اگر آپ ان سے ویلیو لینا چاہو, اگر آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ لینا چاہو, تو کم از کم آپ کو ابتدائی حال میں ایک بات کنفرم کرنا پڑے گی کہ ہمارا مورل لا جو ہے آج تک دنیا میں کسی سوسائٹی نے نہیں بنایا. سوشلزم یا کوئی سیکولرزم تو کسی صورت انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے مورل لا بنانے میں. اگر آپ نے خدا کے مورل لا کی تسلیم میں اگر جمہور کو فروغ دینا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. But you cannot allow the barbaric instinct of human beings to go free and loose. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ انسان کہاں جا کے کس وصف کو قبول کرنا چاہے گا اور کہاں رک کے, تو سوائے دین کے آپ کو پورے زمانے میں کوئی اخلاقی قانون نظر نہیں آئے گا. اور اول و آخر ابتدا سے اب تک کوئی مورل قانون کسی ہیومن سوسائٹیز نے بلڈ نہیں کیا. تمام سیکولر سوسائٹی فیسلٹیز کے لا بناتی رہی. خواتین و حضرات, ٹریفک لا بنائے, کمرشل لا بنائے, اکانومیز کے لا بنائے, اس لیے یہ تمام لاز فرکشن کو کم کرتے, یہ فرکشن کم کرتے ٹو فیسیلیٹیٹ دی موومنٹ آف دا سوسائٹی. بدنی آسانیوں کے لیے, اپنی زندگی کی آسانیوں کے لیے جو جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں بدنی آسانیوں کے لیے, ان کو ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم از اونلی اے اسپیشلسٹ آف کریٹنگ فیسلٹیز فار دی فزیکلس. اور اس کی تمام تر زندگی کا معیار وہ صرف اسی کو نیچرل سمجھتا ہے اور کسی سپر نیچرل کو اپنے نیچرل ایٹیچیوڈز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا. سپوز اے وومن وانٹس ٹو میری اور دین اسے منع کرتا ہے, تو وہ پہلا کوشچن, وائی شوڈ اٹ, who's God to not to allow me do this? Who's God? میں کیوں نہ کروں؟
یعنی دین کے تسلیم کرنے والے اپنی جبلت و قدروں کی وجہ سے تمام تر اخلاقی اصولوں کو پامال کرتے ہیں. اینڈ ایون ناؤ وہ تمام سوسائٹیاں جن میں مختلف کلچر اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، ان میں ایک بنیادی قدر جو سیکولرزم نے پیدا کی ہے کہ تمام وہ تعصبات جو مذہب اور اخلاق کے لیے ہوتے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہیں. خواتین و حضرات، یہ جنگ سیکولرزم اور دین کی الٹیمیٹلی جاری رہی. خواتین و حضرات، یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو اس سیکولرزم اور ریلیجن کے آپس کے تصادم کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا. پاکستان اس وقت اس سے بھی بدتر حال سے گزر رہا ہے. ہمارے اپنے ایک ریلیجس سوسائٹی کے پیٹرن کو ٹوٹتے ہوئے، اس کو ہم پیریڈ آف ٹرانزیشن کہتے ہیں. ٹرانزیشن ایک ایسے گزر ہے کہ جس میں پچھلے قوانین ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور نئے قوانین تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے قوانین کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پرانا مذہب، وہ ملائیت کا مذہب اب انکوائری کے اس سیلاب کو نہیں روک سکتا. ایک لامحالہ ایک قسم کی ضد، ایک قسم کا انکار، ایک قسم کا تصادم جو ہے پرانے ملائیت کے مذہب میں اور آج کے دور انکوائری میں پیدا ہوتا ہے. اور جب کوئی ایسا ہنگامہ پیدا ہو جائے تو انارکی آف تھاٹ کریٹ ہوتی، ایک ٹوٹل انارکی آف فیتھ، بلیف اور تھاٹ کریٹ ہو جاتی. بالکل اسی طرح جیسے نظامت کے کاموں نے پورے پریکٹیکل انارکی جو ہے ایڈمنسٹریٹو کریٹ کر دی پورے پاکستان میں، کیونکہ شیزوفرینک آئیڈیلزم نے، خاتون حضرات اتفاق کی بات ہے کہ ہر قوم میں بڑے بڑے شیزوفرینک آئیڈیلسٹ گزرتے ہیں. جیسے جیمز دی سیکنڈ انگلینڈ میں گزرے، سلطان محمد تغلق ہمارے ہاں گزرے، آج کے دور میں بھی ایسے بزرگ جمہور نظر آتے ہیں. وہ یک قلم موقوف سارے نظام کو معطل کر کے اپنے آئیڈیلسٹک نظام دے دیتے ہیں اور پورے کا پورا ملک بیچارہ اسی طرح بیلنس میں چلا جاتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو فلاز میں چلا جاتا ہے. سیکولرسٹ ضدی بڑا ہوتا ہے، نہیں انسسٹ کہ میں ہی عاقل وقت ہوں، میں عصر حاضر کا سب سے بڑا مفکر ہوں. حالانکہ اگر ان کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیے جائیں تو بڑی مشکل سے ان کو گھر پہنچنیا دیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اب نارمل لگتے ہیں. تو خاتون حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ جب ویلیوز ٹوٹتی ہیں، آپ کو خبرداری کس بات کی، جب ویلیوز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، جب آپ کی پرانی اقدار ٹوٹ رہی ہیں اور آپ کے ہاں کوئی ایڈجسٹیبلٹی کا معیار نہیں ہے، تو پھر آپ کو دین بوجھ لگے گا. چونکہ آپ کی جبلی قدریں، آپ کے فزیکل قدریں جو آسائشات مانگتی ہیں، ان کے رستے میں پھر کوئی اگر رکاوٹ کھڑی ہوگی تو وہ دین ہوگا. تو لامحالہ نہ چاہتے ہوئے ہم میں بہت سارے لوگ جو ہیں دین سے یا بیزار ہو جائیں گے یا ملا کے خلاف عذر رکھ کر اس سے ہٹ جائیں گے. مگر حقیقتاً اہل علم کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا بحران ہے کہ ٹرانزیشن میں آپ کو اصلی دینی ویلیوز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بڑی ٹرانزیشن آتی ہے تو یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیشن، اینڈ ڈیسیشن از ناٹ ریلیٹیو، ڈیسیشن از ناٹ کسٹم اینڈ رائٹس. جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ مختصر اور مؤثر یہی فیصلہ ہے کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ اور ڈو یو ناٹ بلیو ان گاڈ. اگر آپ نے اس اعتقاد کو سلامت رکھنا ہے، اگر آپ کا غور و فکر اور آپ کا قلبی توجہات آپ کو بتاتی ہیں کہ کوئی پروردگار عالم ہے جس کے ہم جواب دیں ہیں، تو پھر آپ کو تمام تر تعلیمات کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تمام تر تعلیمات کے لیے آپ نے اپنے غور و فکر و شعور سے نئی ویلیوز کے سیٹ لانے ہوں گے. آپ نے قرآن میں تصرف نہیں کرنا،
آپ نے دین میں تصرف نہیں کرنا، مگر آپ کا دین، آپ کا قرآن اتنی فلیکسیبلٹی ضرور شو کرتا ہے کہ جس اللہ نے آج سے 1500 برس پہلے کے لیے قرآن بنایا، اس نے اس میں قیامت کا پہلے ذکر کر دیا ہے کہ جس وقت تک یہ کتاب لاگو ہے اس وقت کا ذکر کر دیا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ قرآن تو اس وقت کے لیے بھی ہے جب سورج ماند پڑ جائے گا اور ستارے گدلے پڑ جائیں گے۔ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جب زمین اپنے مدار سے نکل جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، قرآن تو اس وقت تک پہنچتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ صاحب قرآن نے قرآن میں اتنی ایڈجسٹیبلٹی نہیں رکھی، دین میں اتنی ایڈجسٹیبلٹی نہیں رکھی جو آپ کے ماڈرن دور کے تقاضوں کو پوری نہ کر سکے؟ ضرور ہے، مگر آپ کی نسل کو، ذہین لوگوں کو، اہل فکر کو، اہل علم کو، اس پورے کلاش کے، ان دو جاہلوں کے درمیان، یہ جو سیکولرسٹ جاہل ہے اور ادھر جو یہ ملائیت ہے، ان کے درمیان آ کر ایک صاف ستھرے سچے فیتھ کے ساتھ جو اللہ کے حضور میں اسے پیش ہونا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ جو فرضی نہیں ہے، جو علمی ہے، ذہنی ہے، اور جس اعتقاد میں ایک پوری کمٹمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان کا حال، ایک پوری امت مسلمہ نے کمٹ کرنے کے بعد اس عہد سے غداری کی جس کے لیے اس نے پاکستان بنایا۔ میں نہیں جانتا قائد اعظم سیکولر تھا یا نان سیکولر تھا، مجھے نہیں پتا اس وقت کے لوگ کیا تھے، مگر جن لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا، اجتماع ہوئے، ان لوگوں نے پاکستان کا صرف ایک مطلب بتایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے لیے آپ نے کس کو کیا چنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک نمائندہ مسلم عوام کے، آپ نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو چنا تھا، اس ملک کے اس عہد کے ساتھ آپ مسلسل بدعہدی کیے آ رہے ہیں۔ پھر کیا آپ خدا سے توقع رکھیں گے کہ آپ کو آسائش دے؟ پھر آپ کا آسائے گدائی جو ہے وہ پھر مغرب سے ضرور ایشو ہوگا، ان کی این جی اوز کی بھوکی آپ کے پیٹ پال سکتی ہے، انہی کا مال، وہی مال جو آپ کی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب ڈریکولا کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ آپ کی رگوں میں وہی مالی سکھ بڑھ رہا ہے جو اسے امریکہ اور یورپ سے نصیب ہو رہے ہیں۔ ہر روز آپ ٹیک آف کر رہے ہیں، ہر روز۔ یہ جب سیکولر برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کے محاورے ٹپیکل ہوتے ہیں، روڈ میپ، ٹیک آف۔ یہ اصل ان محاوروں کی وجہ سے آپ کو اچنبھا دیتے ہیں، حیرت، جی ہاں، حیرت کے عناصر آپ میں اضافہ کرتے۔ بلا اس معزز حضرت گرامی سے پوچھو، ہم نے تو ابھی تک ایک ہی ٹیک آف دیکھا تھا جو امریکن خلائی شٹل کا تھا، اور میرے خیال اس کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اس ٹیک آف کے بعد کہیں پاکستان اپنی سرزمین کے بنیادی خصائص سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ تو یہ سیکولر کی صفت ہے، اور ان کی صفات عالیہ میں ڈیٹا ضرور موجود ہوتے ہیں، بڑی اعلیٰ ترین ڈسکشنز میں اعلیٰ ترین فلاسفیز کی ریفرنس ضرور ہوتی ہیں، اور ان کی تمام ریفرنسز جو ہیں صرف اس بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم خدا کی قوت اور خدا کے اختیار کو اپنی زندگیوں سے فارغ کر دیں۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام اس امت مسلمہ کے بدن سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ جب ڈریکولا خون پینے آئے تو اس سے پہلے اس کے دانتوں سے نکلے ہوا زہر آپ کو اتنی آسودگی دے کہ آپ کو پھر غلامی بری نہ لگے، آپ کو غلامی بری نہ لگے۔ آپ کو پتہ نہیں، شہر کا ایک کتا دیہات کے کتے سے ملا، شیخ سعدی نے فرمایا، تو خاصا موٹا تازہ تھا جو شہر کا تھا،
وہ جو جنگل کا کتا تھا وہ بھوکا، بالکل ہڈیاں نکلی، پسلیاں باہر آئی ہوئی. تو نے کہا بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ تو بھائی تیرا کیا برا حال ہے یار، میں کتا ہونے کے ناطے سے تجھے اتنا بھوکا نہیں دیکھ سکتے، چل میرے ساتھ. کتوں میں بھی ہوتی ہے انس تو بڑا ہوتا ہے، چل میرے ساتھ، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، میں تجھے موٹا کروں گا، میں تجھے بڑی آسودگی دوں گا. اس نے کہا بھائی تو ایسا مہربان ہے، کہیں تو کتا این جی اوز کا تو نہیں ہے؟ کہ بھائی ایسا مہربان ہے تو مجھے کھانا کھلائے گا، میرا دکھ درد سمجھتا ہے یار، چلو چلتے ہیں. مگر چلتے چلتے اس نے موٹے کتے کی گردن پہ ایک نشان دیکھا. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کچھ نہیں، اس کو بادر نہ کرو، یہ ویسے ہی ملا لوگ شکایت کرتے، کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہے کیا، کو وضاحت تو کرو. اور یار کبھی کبھی میرا مالک بڑی محبت سے میرے گلے میں پٹا ڈال دیتا. اسے جنگلی کتے نے کہا بھائی مجھے بھوکا مرنا منظور ہے، یہ پٹے والا موٹاپا نہیں چاہیے. خواتین و حضرات، ہمیں اپنے اثاثہ علمیہ، نظریہ، اخلاقیہ اور مذہبیہ کی حفاظت بلا سوچے سمجھیں. اب یہ مولوی کا کام نہیں رہا، اب یہ آپ کا اپنا کام ہے. اس دانشور نسل کا اگر آپ کے ہاں کوئی علمی تعصبات موجود ہیں تو آپ کو اپنی انکوائری خود استعمال کرنی ہوگی. اپنے سے کم علم پر انحصار نہ کریں، اپنے سے کم جاننے والوں سے ہدایت طلب نہ کریں، اور اپنی ذمہ داری کا احساس فرمائیں. وہ ذمہ داری جو خدا نے آپ پر اس لیے رکھی ہے کہ آپ جاننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے عقل و معرفت دی ہی اسی لیے ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. اور اگر آپ کو خدا کا اقرار کرنا ہے تو پھر اس کو علمی عقلی ابلاغ عطا کرو. کوئی کم دلیل شخص جو ہے بہتر دلیل والے کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کے مذہب کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا ترک اس کے اختیار سے بہتر ہے. اگر آپ کے پاس اپنے وجود مذہبی کی تشخیص کو قائم کرنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، اگر آپ کا ذہن کنونس نہیں ہو رہا تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، نہ آپ دیندار ہو سکتے ہو. کولو کے بیل کی طرح آپ مذہبی ایکسرسائز سے دیندار نہیں ہو سکتے. یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ سوچنے سمجھنے کی آپ کوشش کرو، غور و فکر کی کوشش کرو. یقین جانیے پروردگار عالم کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ علم کی، نہ عقل کی، نہ معرفت کی. آپ کم پڑ جاتے ہو. علم کے اس سر چشمے کے سامنے، اس منبع فیض کے سامنے، یہ وہ دانش و برہان ہے جس کے سامنے انسان عقل ابھی کاسا لیس ہے. اس کو یورپ کی عقل نہیں چھو سکتی، اس کو کوئی سیکولر مائنڈ نہیں چھو سکتا. صرف وہی لوگ جو اپنے خیال سے، اپنے حکمت سے، اپنی دانش سے پروردگار عالم کے قریب جانے کی خواہش کریں گے، جو دل میں انس پالیں گے محبت خدا کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنی عقل کا طرف ہو چاہیں گے، جو خدا سے دعا کریں گے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، جو اپنے پیغمبر کی طرح دعا کریں گے کیا ہے میرے مالک کہ مجھے اشیاء کی فطرت کا علم دے. صرف وہی مسلمان اس قابل ہوں گے کہ دجل و فریب کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، جو دجال عصر کو شکست دے سکیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا 1/3 دجال کا ساتھ دے گا، میری امت کا 1/3 اس سے لڑے گا اور شکست کھائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں اور شکست کھائے، کیونکہ ان کے ایمانوں کی بنیاد اخلاص پہ نہیں ہے، فکر پہ نہیں ہے، خیال پہ نہیں ہے. یہ وہ اندھا دھند مسلمان ہیں کہ جو کبھی 80 کروڑ ڈالر سے بکتے ہیں. جیسے بغداد میں ٹامی فرینکس کے بقائل بہت سارے جرنیل جو ہیں کچھ ڈالروں پہ بے ہینڈفل آف ڈالرز. مگر حضور نے فرمایا میری امت کا 3 حصہ ضرور دجال پہ غالب آئے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پہ اعتبار کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ذہنی عقلی موومنٹس کے ذریعے، جو اس اعتبار کے ذریعے جو انہیں خدا کی ذات پہ ہے،
جو جن کے دلوں سے خدا کی آگاہی اور شعور نکلے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حکومت قائم کریں گے۔ انہی کے بارے میں اللہ کے رسول کا قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَا تَهْنُوا، سختیاں ضرور آئیں گی، تم پہ بہت جبر ہوں گے، بڑے صاحبان استبداد آ کر تمہارے ضمیر کو کچلنے کی کوشش کریں گے، تمہیں فطرت دین سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے، مگر دیکھو سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا اسباب دنیا کا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال کی کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔